ضمانت اعجاز قلم مرحا راجپوت قسط نمبر 101 شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں۔ وقت کا پہیہ رک چکا تھا، ایک سکوت سا سارے میں پھیل گیا، سماعتیں مفلوج ہوئی تھی، یوں لگا جیسے کسی نے انہیں صحرا میں لاپٹکا ہے۔ حسینہ گری تو مہتاب نے فوراً سے آگے بڑھتے اسے سنبھال لیا، وہ مہتاب کی باہوں میں لہرانے لگی۔ بیک وقت نوال نے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل مہتاب کو دی تو انہوں نے اسی لمحے پانی کا چھڑکاؤ حسینہ کے چہرے پر کیا، جس کی بدولت ان کی مندی مندی آنکھیں کھلنے لگیں۔ زمان؟ ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا اور وہ تھا زمان۔ ڈاکٹر یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یلدرم کو گویا اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ڈاکٹر انہیں امید دے کر گئے تھے، انہوں نے کہا آپریشن کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر ایک دم سے کیا ہوا؟ کسی کو اس کی موت کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی سوائے انوشے کے، جو وہاں کھڑی پتھر بن گئی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے انوشے کی خوشی کے لیے خود کو قربان کیا تھا، وہ جاتے جاتے انوشے پر اتنا بڑا احسان کر گیا تھا، انوشے کو لگا وہ اس احسان تلے دب جائے گی۔ ہر ایک لمحہ، ہر ایک پل اسے زمان لالا سے نفرت محسوس ہوتی تھی، لیکن اس پل، اس ایک لمحے میں اس کا دل زمان کے لیے نرم پڑا تھا۔ اسے اپنی گزشتہ تلخیاں یاد آنے لگی تھی، وہ کتنا روڈلی زمان لالا سے بات کرتی تھی، حالانکہ اس کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ وہ انوشے سے محبت کرتا تھا۔ شاید وہ زمان چودھری پر کبھی توجہ دے پاتی اگر اس کی زندگی میں زرخام دل شیر نہ ہوتا۔ ایک اس کے ہونے سے ہی تو اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آئی ایم سوری مسٹر یلدرم، پیشنٹ نے اپنی جان خود لی ہے۔ ہم نے ICU کا CCTV فوٹیج چیک کروایا ہے، جس میں پیشنٹ نے اپنا آکسیجن پائپ کاٹ دیا تھا۔ وہ پائپ جیسے ہی کٹا ویسے ہی پیشنٹ کی سانسیں رک گئی۔ ہم نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ دم توڑ گئے۔ ڈاکٹر تفصیل سے بولے۔ یلدرم نے سر خم کیا، لیکن حسینہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا بیٹا خودکشی کیسے کر سکتا تھا؟ غفلان اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مہتاب نے اسے سہارا دیے اٹھایا۔ ڈاکٹر جانے لگے کہ حسینہ نے ان پر جھپٹی اور ان کا کالر پکڑے دبوچ لیا۔ نہیں، میرے بیٹے نے خودکشی نہیں کی، اسے مارا گیا ہے، تم لوگوں نے مارا ہے اسے۔ وہ ڈاکٹر کے چہرے پر پھنکارنے لگی، اس کا دماغ اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ یکایک مہتاب اور یلدرم اجرت میں آگے بڑھے اور اس کی مضبوط گرفت سے ڈاکٹر کا کالر چھڑوانے لگے۔ کیسے ڈاکٹر ہیں آپ؟ میرے بیٹے کو نہ بچا سکے، وہ مر رہا تھا، آپ نے اسے مرنے دیا؟ حسینہ کی اونچی آواز پورے ہسپتال میں گونجنے لگی۔ مہتاب اور یلدرم اسے دور کر رہے تھے، لیکن وہ ڈاکٹر کا کالر چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی جان خود لی ہے۔ ڈاکٹر نے دور ہوتے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہاں سمجھ سکتی تھی، وہ تو پاگل ہو گئی تھی۔ حسینہ، ڈاکٹر کا کالر چھوڑو۔ جب اس نے نہ چھوڑا تو مہتاب اس پر چیخ پڑے۔ حسینہ کے ہاتھ ان کے کالر پر ڈھیلے پڑ گئے۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ وہ ابھی تک پھنکار رہی تھی، ان کا ذہن بھاری سا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر، ہم ان کی طرف سے معذرت چاہتے ہیں۔ یلدرم نے معذرت کی تو ڈاکٹر اپنا کالر چھڑوا کر درست کرتے ہوئے وہاں سے فوراً نکل گئے۔ زمان اپنی جان کیسے لے سکتا ہے؟ وہ میرا بہادر بیٹا ہے، وہ خودکشی نہیں کر سکتا۔ مہتاب نے حسینہ کے ہاتھ تھامے تو وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کوریڈور میں ایک بار پھر سے چیخ و پکار ہونے لگا تھا۔ حسینہ کی آنکھیں جیسے ہی نم ہوئی تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ نوال نے جھک کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھے انہیں دلاسا دینے کی کوشش کی تھی، لیکن نوال کا ہاتھ جھٹک گئی، اسے کسی کا دلاسا نہیں چاہیے تھا۔ حسینہ بھابھی صبر کریں، میں جانتی ہوں یہ دکھ بہت بڑا ہے، میری دعا ہے اللہ آپ کو صبر دے۔ نوال نے ایک بار پھر سے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ آپ سب نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، اسے مارا گیا ہے۔ میرے بیٹے کو مار دیا۔ دونوں ہاتھ فرش پر مارے، وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ ایک سیکنڈ میں ان کی دنیا اجڑ گئی تھی۔
खोने की तकलीफ क्या होती है, ये कोई हसीना से पूछे। इस वक्त उसका दिल फट रहा था। शुक्र था कि उसे रोना आ गया था, वरना वो कोमा में भी जा सकती थी। ये लड़की। दफतन उसकी नज़र अनुष से जा टकराई, जो एक कोने में लगी खामोश आंसू बहा रही थी। ये मेरे बेटे के पास गई थी। उसने उसने मेरे बेटे को मारा है। अचानक से हसीना ने सारा इल्ज़ाम अनुष पर डाल दिया। उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो कुछ भी सोचने लगी थी। चची जान, मैंने नहीं मारा। अनुषा एकदम बौखला गई। तुमने ही मारा है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। तुम्हें पता है ना, मेरा एक ही बेटा था। दोनों हाथों का वजन फर्श पर डाले वो उठी और एक जुस्त में अनुषा पर लपकती उसका चेहरा नोच गई। उसे मारकर तुम जिंदा क्यों हो? तुम्हें भी मर जाना चाहिए। मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तुमने जमान को मारा। फिर देखते ही देखते उसने अनुषा का गला दबोच लिया। अनुषा घुटे घुटे सांस लेने लगी। वो बुरी तरह से खांसने लगी। इससे पहले वो पूरी कुव्वत लगाकर उसकी सांसें रोक देती। ऐन वक्त पर महताब ने उसे बाजू से पकड़े पलटा और एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा, जिसकी बदौलत हसीना घूमती हुई फर्श पर जा गिरी। अनुषा, आप ठीक हो ना बेटा? महताब ने फौरन अनुषा की पीठ सहलाई थी। मुश्किल से ही उसकी सांस बहाल हुई थी, वरना यूँ लगा था अगर एक सेकंड भी मजीद उसे सांस न मिलती तो वो मर जाती। जी चचा जान, मैं ठीक हूँ। अब चची को देखे, उसने खांसते हुए जवाब दिया था। महताब ने पलटकर हसीना को देखा, जो फर्श की जीनत बनी हुई थी। ये धुतकार उनके बदले उनके दिल पर गहरी ज़र्ब की मानने लगी थी। महताब, तुमने मुझे मारा। सिर्फ चेहरे पर हाथ रखे वो सीधी हुई। दिल का एक कोना बहुत बुरी तरह से दुखा था। मेरा बेटा नहीं है तो क्या इसका मतलब तुम मुझे मारोगे? वो बच्चों की तरह सवाल करने लगी थी। ऐसा कौन था जिनको उन पर तरस नहीं आया था? महताब को जब एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया है, उसी लम्हे वो हसीना के करीब गए, उसे बाजू से पकड़े ऊपर को उठाने लगे। महताब, मेरा बेटा था। महताब, मेरा बेटा। हसीना उठी और एक ही जिस्म में उनसे लिपट गई। महताब ने भी दूर न किया। वो जानते थे उनका गम बहुत बड़ा है। जमान उनका इकलौता बेटा था। इकलौता बेटा। उसके अलावा हसीना का उस दुनिया में कोई नहीं था, महताब भी नहीं। मेरा एक ही तो बेटा था। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? क्या उसे मेरा ख्याल नहीं आया? उनके लफ्ज़ों में छुपा तो कोई नहीं जान सकता था। महताब ने उनके कंधे पर हाथ रख लिया। हसीना ऊंचा ऊंचा रोने लगी। तुम कह दो ये झूठ है महताब। तुम कहो कि वो जिंदा है, वो अभी उठ जाएगा। अब उनकी आवाज़ हिचकियों में बदलने लगी थी। महताब, तुम बोलो ना, तुम बोल क्यों नहीं रहे? हसीना ने गर्दन उठा ली। महताब सपाट थे। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वो हसीना को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते थे, जब ही उन्हें आईना दिखाया। वो मर गया है हसीना, और यही हकीकत है। मुकाबिल उनकी आंखों में आंखें डाले बोले। हसीना थम गई। यूं लगा दुनिया रुक गई है। तुम भी झूठे हो महताब। वो जिंदा है, वो उठेगा। मैं उसके पास जा रही हूँ। देखना, वो कहेगा, मोरे, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप आई क्यों नहीं? महताब के सीने पर हाथ रखे वो उनसे दूर हुई और भागती हुई आईसीयू में चली गई, जहाँ बेड पर उनके बेटे का बेजान वजूद पड़ा था। वो अंदर आई तो वहाँ जरियाम और जरगाम बाहर चले गए। वो उन्हें हौसला भी नहीं दे सकते थे, उल्टा वो उन सब पर हावी हो जाती थी। जमान, देखो मैं आ गई हूँ। दबे दबे कदम उठाए, आंसू के फंदे को हलक की फांसी बनाए। हसीना ने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी और जमान के करीब आ गई। तुम अपनी मोरे का इंतजार कर रहे थे ना? देखो मैं आ गई, अब उठ जाओ। हसीना ने उसका जर्दी मायल चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। कितना सोओगे मेरी जान? उसका चेहरा थपकने लगी। ये देखकर अंदर आते महताब चौधरी तड़प कर रह गए थे। देखो मोरे आई है, अब तो उठ जाओ। उठो न जमान, बाद में सो लेना, मुझे तुमसे बातें करनी है जमान। हसीना ने उसे शानों से पकड़कर हिलाया, लेकिन वो ना उठा। जवान बेटे की मौत एक सदमा था। हसीना को लगा वो पागल हो जाएगी। उठ जमान, हम घर चलते हैं।
اور انگلیوں کی مدد سے اس کی آنکھیں کھول رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی تھی۔ تم سن کیوں نہیں رہے؟ میں کہہ رہی ہوں اٹھو، ہم حویلی چلے۔ یہاں مجھے وحشت ہو رہی ہے، دیکھو تمہاری مورے کو سانس بھی نہیں آ رہا۔ اٹھو زمان، تم اٹھ کیوں نہیں رہے؟ میں جانتی ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوا، ابھی تم اٹھو گے اور مجھ سے باتیں کرنے لگو گے۔ حسینہ خود کو سنبھالو۔ مہتاب نے انہیں دونوں طرف سے اپنے گھرے میں لیا۔ مہتاب زمان کو بولے، اٹھے نا، ہم گھر چلتے ہیں۔ وہ بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ ہاں حسینہ، ہم گھر چلتے ہیں، تم میرے ساتھ آؤ۔ لیکن زمان، اسے وہاں ضریام اور زرگام لے آئیں گے۔ کچھ گھنٹے بعد وہ سب ہال میں موجود تھے۔ پوری حویلی دم سادے کھڑی تھی۔ میت کے آس پاس لوگ ہی لوگ تھے۔ پورا قبیلہ حویلی آ چکا تھا۔ مہتاب حسینہ کو کمرے میں لے گئے تھے۔ انہوں نے اسے کتنا سمجھایا تھا لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ وہ مر گیا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد اسے بھی باہر لے آیا گیا تھا۔ ہال میں قدم رکھنے کی جگہ تک نہ تھی۔ ہال کے وسط میں بچھی چارپائی پر زمان کا مردہ وجود نصب تھا۔ سب اس نوجوان کو دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے جس کے چہرے پر نور سا چھایا ہوا تھا۔ اسے غسل دیا جا چکا تھا۔ لوگ اس کا چہرہ چھو چھو کر رو رہے تھے۔ انوشے نے اس کی چارپائی پر سر ٹکایا ہوا تھا۔ علیحہ اور جانان کو بھی اس کی موت کا بہت دکھ ہوا تھا۔ باقی مرد حضرات لان میں کھڑے تھے۔ حویلی کے مرد بھی وہیں تھے۔ دفتر مہتاب دھیرے دھیرے حسینہ کو چارپائی کے قریب لے آیا۔ عورتیں انہیں خود بخود راستہ دے رہی تھی۔ حسینہ آگے گئی اور انوشے کو پیچھے ڈھکیلتی ہوئی چارپائی کو تھام گئی۔ زمان بیٹا اٹھو نا، دیکھو یہ سب پاگل ہو گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ حسینہ نے اس کا چہرہ پکڑے ہلایا تھا۔ میرا بیٹا اٹھے گا، وہ سو رہا ہے، تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ قبیلے کی عورتیں خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ حسینہ کو اس وقت وہ انتہائی زہر لگی۔ پیچھے ہٹو میرے بیٹے سے۔ مہتاب انہیں کہو میرے بیٹے کو ہاتھ نہ لگائے، اسے نہیں پسند کہ کوئی اسے ہاتھ لگائے۔ کئی عورتوں نے چارپائی پکڑ رکھی تھی، کئی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ حسینہ کو غصہ آنے لگا۔ مہتاب کے لاکھ سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ رو نہیں، کوئی نہیں روئے گا، میرا بیٹا سو رہا ہے، کیا تم لوگوں نے تماشا لگا رکھا ہے؟ وہ اب نوال بیگم پر چیخ پڑی تھی جو ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ عورتیں اب حسینہ کے پاس آئی تھیں۔ کوئی اس کا شانہ تھپک کر حوصلہ دینے کی کوشش کرتا تو وہ یوں جھٹک دیتی جیسے کوئی اس سے اس کا آخری سہارا بھی چھین رہا ہو۔ وہ واقعی پاگل مریضہ بن گئی تھی۔ چچا صاحب، جنازہ لے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہال سے اندر داخل ہوتے وحاج نے انہیں مخاطب کیا تو حسینہ نے کھو جانے کے خوف سے چارپائی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ کہاں لے کر جانا ہے؟ میں اپنے بیٹے کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی چلی گئی۔ وحاج، ذریعام، زرگام اور یلترم سب ان کے قریب آ رہے تھے۔ اگر میرا بیٹا جائے گا تو میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ ضد پر آ گئی۔ مہتاب نے دھیرے سے انہیں اٹھانا چاہا لیکن وہ اکڑ گئی۔ حسینہ ایسی باتیں نہیں کرتے، مردے کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے۔ بھابھی، آپ انہیں سنبھالیں۔ جب وہ نہ اٹھی تو مہتاب کے کہنے پر نوال بیگم انہیں سنبھالنے لگی۔ میں اپنے بیٹے کو کہیں نہیں جانے دوں گی، کوئی میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ انہوں نے نوال کو بھی دھکا دے دیا لیکن وحاج اور ذریعام آگے بڑھ کر اس کی چارپائی اٹھانے لگے۔ جیسے ہی چارپائی تھوڑی سی اٹھی ویسے ہی سب اونچا اونچا رونے لگے۔ چیخوں کی آوازیں حویلی میں گونجنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑو میرے بیٹے کو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ اٹھی اور وحاج کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے لگی۔ نہیں، چھوڑو، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ان کے کان شائیں شائیں کرنے لگے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو اسے، تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ دوسری طرف سے آگے بڑھتے یلترم مہتاب نے بھی
कंधा दिया तो चारपाई ऊपर को उड़ गई। हसीना महताब की सिमत जाने ही वाली थी कि नवाल ने मजबूती से उनकी कलाई पकड़ ली। दूसरी तरफ से अनुशे ने उन्हें पकड़ लिया। वो चाहते हुए भी खुद को छुड़वा ना पाई। भाभी छोड़े मुझे, वो लोग मेरे बेटे को ले जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर। भाभी मुझे छोड़ दे, आपको खुदा का वास्ता है, मुझे अपने बेटे के पास जाने दे। सब मेरे बेटे को ले जा रहे हैं, वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं। उसे देखते ही देखते मर्द हजरात चारपाई को कंधा देते हुए एंट्रेंस की ओर ले जाने लगे। जमान जमान उठ जाओ, जमान वापस आ जाओ, जमान अपनी मोरे के लिए वापस आ जाओ, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर। उसे आवाज़ें दे रही थी। उन्होंने कितनी ही कोशिश की थी कि नवाल और अनुषा से छोड़ दे, लेकिन फिर बहुत मुश्किलों से अपने आप को छुड़वाते हुए वो भाग पड़ी। जनाजा हॉल से बाहर ले जाया गया था। हसीना पूरी कुव्वत से भागी थी। पलूशा और अनुशा उनके पीछे गई, लेकिन इससे पहले कि उन्हें पकड़ती उनका सर बहुत बुरी तरह से चकराया। मंजर धुंधला गया, आंखों के आगे अंधेरा आ गया। उनका वजूद हल्का हुआ तो वो धड़ाम की आवाज़ से ज़मीन बोस हो गई। आधी रात का वक्त था जब यलदरम को अनुशे का ख्याल आया था। वो कब से महसूस कर रहे थे अनुशे उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सरदार अनुशे बीबी जी अपने कमरे में नहीं है। मुलाजमा हक्का बक्का भागती हुई अनुशे के कमरे से निकली थी। यलदरम अपनी नशिस्त छोड़ उठे। ये खबर सुनकर हॉल में बैठे तमाम मर्द हजरात परेशान हुए थे। क्या कमरे में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। यलदरम गंग थे। तुम अच्छे से देखो, यहीं कहीं होगी, उसे ढूंढ कर लाओ मेरे पास। उनके हुक्म पर मुलाजमा दोबारा वापस गई थी। फिर पूरी हवेली छान मारने के बाद उसकी वापसी हुई। अब उन सब के दरमियान पलूशे का इजाफा भी हो चुका था, जो शायद यलदरम से कोई बात करने आई थी। सरदार, हमने पूरी हवेली छान मारी है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। मुलाजमा को सांस चढ़ी हुई थी, उसका तनफ़ुस फूल रहा था। यलदरम ने अपना सर पकड़ लिया। सरदार, उनका सामान भी अलमारी में नहीं है। दूसरी मुलाजमा हफी तफी उसके कमरे से निकली थी। जितना भी ज़रूरी सामान था वो सब उसके कमरे से गायब था। कहीं वो भाग तो नहीं गई। पलूशे ने एक एक की तवज्जो खींची। यलदरम की भवें आंखों पर आ गिरी। जरगाम को देखकर आओ, वो कहाँ है। यलदरम दहाड़े अब की बार एंट्रेंस पर खड़े दोनों मुलाजिम उसे देखने के लिए अनेक्सी की ओर भागे थे। सरदार, वो भी हवेली में नहीं है, कमरे में उनका सामान भी नहीं है। मुलाजिम साहब गोई से बोली। यलदरम का शक यकीन में बदल गया। मतलब जरगाम उसे लेकर भाग गया था। वो मामूली सा नौकर मेरी बेटी को लेकर भाग गया। यलदरम को तब चढ़ गई। उनका चेहरा सुख अंगारा हो गया। और उसे भगाने वाले तुम हो वहाज। तुमने अपनी ही बहन को उस 2 टके के मुलाजिम के साथ भगा दिया। उनका शक सीधा वहाज पर गया था। एक वही था जो इतना पुरसुकून बैठा था। वो मुलाजिम नहीं, उसका शौहर है बाबा साई। वहाज सोफा छोड़े उठ खड़ा हुआ। और अनुषा अपनी मर्जी से नहीं अपने शौहर के साथ गई है। मेरे ख्याल से किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। यलदरम को घूरने के बाद एक घुसीली नज़र उसने पलूशे पर भी डाली थी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अनुशे को ढूंढो जाकर, वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। फिर एकदम से वो चिंगाड़ पड़े। उनके हुक्म पर मुलाजिम अंधाधुंध फौरन से भागे थे। मुझे वो दोनों जिंदा सलामत अपने सामने चाहिए। तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटों का वक्त है, उन्हें ढूंढो। बाकी जो 2 मुलाजिम भी वहाँ खड़े थे वो भी तेजी से भागे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए वहाज। फिर वो वहाज पर बरस पड़े। हाथ की रगें तन सी गई थी। ये वार भी उनकी अना पर हुआ था। मुझे ज़लील करने का कोई मौका तुम हाथ से जाने नहीं दे रहे, लेकिन खैर एक बार वो मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें देखता हूँ। यलदरम ने दांत पीस लिए। वो नहीं मिलेंगी, फजूल में आप थक रहे हैं। वहाज का अंदाज फॉर्मल था। वो जहाँ है बहुत खुश है, उन्हें जीने दे। यलदरम को वट चढ़ गया। जीने ही तो नहीं देना था उन्होंने किसी को। वो दोनों मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर भागे हैं, और
تم تو جانتے ہو میرے خلاف جانے والے کا کیا حال ہوتا ہے۔ یلدرم کا انداز ایسا تھا جیسے وہ انہیں ملے تو سیدھی گولی ان کے سینے پر اتاریں گے۔ پھر اپنی گن پکڑے یلدرم بھی باہر نکل گئے۔ کہاں بھیجا ہے لالا آپ نے ان دونوں کو؟ ذریعام ان کے قریب آیا۔ ملک سے باہر سوئٹزرلینڈ تمہارے فلیٹ میں، وحاج نے دھماکہ کیا۔ ذریعام ایک پل اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا؟ لیکن فلیٹ کی چابیاں تو میرے پاس ہے۔ ذریعام نے شانے اچکائے۔ تم بھول گئے تمہارے دوست کے پاس بھی ہے، وہی انہیں ریسیو کر رہا ہے۔ وحاج مسکرایا تھا۔ ذریعام اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ لالا آپ مجھے بتا تو دیتے، میری کچھ پرسنل چیزیں بھی تھی وہاں پر۔ ٹینشن نہ لو، تمہارے پرسنل روم کو میں نے لاک لگوا دیا ہے۔ وحاج نے اس کی ہلچل منٹ میں دور کی۔ اسے اب اپنے جگری یار پر غصہ آیا تھا جس نے ذریعام کے پرسنل روم کے بارے میں وحاج کو بھی بتا دیا تھا۔ البتہ یلدرم چودھری ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے جن کی فلائٹ 1 گھنٹے پہلے ہی اڑ چکی تھی۔ صبح کا سورج بھی حویلی میں کوئی خوشی نہ لا سکا تھا۔ ابھی تک حویلی میں ماتم کی صف بچھی تھی۔ پروشے آج 8 بجے ہی اٹھ گئی تھی۔ اپنے کمرے سے نکلے وہ کچن کی سمت جا رہی تھی جب اسے انٹرنس سے اندر آتی ملازمہ دکھائی دی جس کے ہاتھ میں کچھ تھا، شاید کوئی پارسل۔ یہاں آؤ، یہ کیا ہے؟ پروشے نے فوراً سے مخاطب کر لیا۔ ملازمہ سر ہلاتی ہوئی اس کے نزدیک آ گئی۔ میم یہ پارسل حسینہ میڈم کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر پروشے کے آئیبرو اوپر کو اٹھ گئے۔ اچھا، ان کے لیے آیا ہے؟ وہ حیرت زدہ تھا۔ ملازمہ کا سر ایک بار پھر جذبات میں ہلا۔ جی میم۔ اچھا یہ مجھے دو، میں ان کے روم میں جا رہی ہوں، انہیں دے دوں گی۔ کچن میں جانے کا ارادہ ملتوی کیے پروشے نے اس کے ہاتھ سے وہ پارسل کھینچ لیا۔ ملازمہ اس سے کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ دفتر پروشے وہاں سے نکلی اور حسینہ کے کمرے کا رخ کر گئی۔ ملازمہ یہ دیکھ کر پلٹ گئی تھی لیکن پروشے حسینہ کے کمرے میں جانے کی بجائے اپنے کمرے کی اور چل پڑی۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا تھا۔ اس پارسل میں ایسا کیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے اس نے کینچی اٹھائی اور پارسل کو کھولنے لگی۔ پارسل کھلا تو اندر سے USB اور کچھ تصویریں نکلی۔ ایک پل وہ یہ سب دیکھے نہ سمجھی کا شکار ہوئی، لیکن پھر جیسے ہی اس نے اس پیکٹ میں پڑی تصویریں پلٹی، بالکل ویسے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر ایک بار اس کے حواس باختہ ضرور ہوئے تھے۔ دل سے آواز آئی تھی، یہ جانان نہیں ہو سکتی تھی۔ پروشے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا۔ کیا ذریعام لالا کی وائف جانان ماضی میں ایک مشہور طوائف تھی؟